آدم خور وہ پیدل چلتے چلتے ٹھٹک سا گیا۔ پاؤں پتھر جیسے شل سے ہونے لگے اور ساتھ ہی ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا تھا، مگر وہ پیروں کو زبردستی دھکیلتے ہی جا رہا تھا کہ مجبوراً تھکن کے باعث ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ ہانپنے لگا۔ اس نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ ارد گرد دور دراز تک پھیلا ہوا جنگل، جس میں اگے ہوئے دیو قامت درخت آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن میں بھی سورج کی روشنی بمشکل ہی زمین پر پڑتی۔ اب تو دن ڈھل کر شام میں تبدیل ہو چکا تھا، اس لیے جنگل میں اندھیرا کچھ زیادہ ہی پڑ گیا تھا۔ اوپر سے جا بجا اگی خردار جھاڑیوں میں چلنا دوپہر تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے جنگل میں ہلتے ہوئے اس کے کئی بار پاؤں جھاڑیوں میں الجھتے تھے۔ نوکیلے کانٹوں نے پاؤں کو کافی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ اس نے کئی بار مٹی سے بہتے خون کو صاف کیا تھا اور جنگل میں آگے ہی آگے بڑھتا رہا، مگر وہ جنگل تھا یا شیطان کی آنت جو ختم ہونے کا نام ہی لے رہا تھا۔ ہولناک سنسان کی کسی قبرستان کی طرح خاموش جنگل، جس میں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ رہی سہی کسر آسمان پر سیاہ کالے گرجتے مگر بادلوں کی آواز نے پوری کر دی تھی۔ بادلوں کی زوردار گرج اور چمکتی آسمانی بجلی نے جنگل کے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ یہ ماحول کا اثر تھا، اس کے دل سینے میں پھر پڑانے لگا۔ اسے مزید آگے چلنا تھا، مگر اب تھکاوٹ سے پاؤں کے زخمی کی وجہ سے مزید چلنا محال تھا۔ وہ مجبوراً بدن کا سہارا دیے ٹانگوں کے وہ مشکل گھسیٹتے ہوئے ایک درخت کے بڑے سے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بادلوں کی گرج اور زیادہ تیز ہو گئی تھی، بارش ہونے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر درد و اذیت کے تاثرات اور آنکھوں میں آنسو اچانک ہی امڈ آئے تھے۔ نورا، کہاں ہے تو؟ کہاں گم ہو گئی ہے؟ وہ بے اختیار بول پڑا۔ دیکھ، تیرا بالا تیرے لیے کتنا پریشان ہے۔ اس جنگل میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھ تیرے بالے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ نورا، گھر میں بچے تیری راہ تک رہے ہیں، تو نہ ملی تو تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، اور میں بھی۔ اس نے آنکھیں آستین سے صاف کی اور زور زور سے نورا نورا پکارنے لگا۔ جنگل میں کتنی تیزی سے اس کی آواز گونجتی، اتنی ہی تیزی سے غائب بھی ہو جاتی۔ وہ کافی دیر تک پکارتا رہا، پھر تھک کر چپ ہو گیا۔ عجیب بے بسی، بے چارگی کے عالم میں آنسو دوبارہ اس کے چہرے پر بھگونے لگے۔ نورا، پتہ نہیں تو زندہ ہے بھی یا نہیں، کہیں اس ہولناک جنگل نے تجھے نگل ہی نہ لیا ہو۔ اچانک ہی اس کی سوچ نے اس کے دل کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ اس کا جسم کسی خشک تنے کی طرح کانپ سا گیا۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے۔ مجھے ہمت کرنا ہوگی، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، اور میں اس کو جلد ڈھونڈ لوں گا۔ وہ درخت کا سہارا لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اچانک ہی تیز آسمانی بجلی چمکتی پورے جنگل میں روشنی سی پھیل گئی اور ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ اقبال عرف بالا جنگل کے باہر مغرب کی طرف بسے ایک چھوٹے سے گاؤں جلال آباد کی رہائش تھا، جو ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گھر میں پیار کرنے والی بیوی تھی، دو چھوٹے معصوم بچے تھے۔ گاؤں میں چند ایکڑ کی زرعی زمین تھی، جس کو محنت سے کاشت کر کے ہر موسم میں اچھی فصل لیتا تھا، جس سے آمدنی بھی اچھی آ جاتی اور گھر کے لیے اناج بھی خاصا بن جاتا۔ زندگی کے بغیر کسی فکر کی بڑی آرام و سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی ہستی بستی زندگی ایسا بھونچال آیا کہ اس کے گھر کا سارا امن و سکون اپنے ساتھ ہی لے اڑا۔ اس کا بڑا لڑکا، جو ابھی اسکول جانے کی عمر کا ہی ہوا تھا، اچانک ہی بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیم سے اس کو دکھا کر 2 وقت کی دوائی کھلائی۔ بالا اور اس کی بیوی نورا پکی امید تھی کہ حکیم کی دوائی سے افاقہ ہو جائے گا۔ پھر حکیم کہنے کے مطابق بخار معمولی تھا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے، لیکن مصیبت تھی جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کلیم کی دوائی سے ذرا برابر افاقہ نہ ہوا۔ بخار تھا جو تیز ہو کر پھر سر پر چڑھ گیا تھا۔ کیا اچھا خاصا بولتا چلتا اس لڑکے کے ساتھ چارپائی پکڑ لی تھی۔ جب ہی سادہ لی تھی، سوکھ کر کانٹا سا ہو گیا تھا۔
پریشانی کے عالم میں بالا گاؤں کے حکیم کے پاس پھر بھاگا۔ حکیم کو بھی تشویش لائق ہوئی، لڑکے کا جسم بخار کی وجہ سے کسی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ دیکھ بالے، مجھے یہ معمولی بخار نہیں لگتا، ورنہ میری دی ہوئی ایک خوراک سے ہی بخار دور بھاگ جاتا ہے۔ مسئلہ کوئی اور ہی ہے، تو ایسا کر اس کو شہر کے بڑے اسپتال میں لے جا۔ بڑے اسپتال؟ حکیم کی بات پر بالا اور پریشان ہو گیا تھا۔ نورا بھی فکر مند تھی۔ ہاں، وقت ضائع نہ کر، تیرے لڑکے کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، برا وقت لگتا ہے، بڑے اسپتال میں اس کا اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم کے کہنے پر بالا اسی روز اسے بیل گاڑی پر لاد کر اپنے لڑکے کو شہر کے اسپتال لے گیا، جہاں تھوڑی بہت دور تک دو کے بعد اسے اسپتال بھی داخل کر دیا گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ لڑکے کو ٹائیفائڈس بخار ہے، جو مزید بگڑ گیا ہے، جان جانے تک خطرہ ہے۔ لڑکے کو اسپتال داخل کرتے ہی علاج شروع ہو گیا۔ حالانکہ سرکاری اسپتال تھا، مگر پھر بھی اسپتال میں دن بدن مہنگی دوائیاں اور علاج خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ بالے کے پاس جو بچی کچی جمع پونجی تھی، وہ بھی علاج کی نذر ہو گئی۔ مجبوراً اس کو گاؤں کے زمیندار کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ اس سے کچھ رقم ادھار لے کر وہ دوبارہ شہر روانہ ہو گیا، لیکن یہ رقم بھی کم تھی۔ جب مزید پیسوں کی ضرورت آن پڑی تو وہ دوبارہ زمیندار کے در پر گیا۔ تھوڑی تھوڑی رقم باہر لے کر وہ پورے اسٹاف ہزار مقروض ہو گیا تھا۔ اگرچہ لڑکے کے علاج پر رقم زیادہ لگ گئی تھی، مگر اس کو صرف اور صرف اپنے لڑکے کی فکر تھی کہ وہ جلد چنگا بھلا ہو جائے۔ نورا بھی دن رات دعائیں کرتی تھی۔ یہ ان دونوں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اسپتال میں اچھے علاج کی بدولت چند ہفتوں میں ہی وہ تندرست ہو گیا تھا۔ بیماری دور چلے گئی تھی، وہ صحت کی طرف دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی خوشی دیدنی تھی۔ کچھ دن بعد ہی وہ اسپتال سے اپنے لڑکے کو گھر واپسی لے آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد زمیندار اپنے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ بالے کے پاس تو دینے کے لیے پھوٹی کوری تک نہ تھی۔ بالے نے خاصی منت سماجت کی، اب کی فضل تک ایک ایک پائی اس کو لوٹا دے گا، مگر زمیندار بزد رہا کہ زیادہ نہیں تو صرف ایک ہفتہ کے اندر اس کی رقم لوٹا دے، ورنہ وہ زبردستی اس کی زمین اور اس کی فضل پر قبضہ کر لے گا۔ زمیندار کی دھمکی سے بالے کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ آخر کافی سمجھ بوجھ کے بعد اپنی بیوی نورا کے کہنے پر بیلوں کی جوڑی سستے داموں میں ہی بیچ کر اس نے زمیندار کے سارے پیسے چکا دیے۔ مگر زندگی میں آزمائشی گھڑی ابھی ٹلی نہیں تھی، بلکہ اگلی مصیبت تیار کھڑی تھی۔ پریشانی نے اس کے گھر کا راستہ ہی پکڑ لیا تھا۔ گھر میں اناج پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، پھر بیلوں کی جوڑی بیچنے کے بعد زمین کا کاش کرنے کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر فصل کاش کرنے کے لیے تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، وہ تو بالکل ہی کنگال ہو چکا تھا۔ دن گزرنے لگے اور گندم کی بحالی کا وقت جاتا رہا۔ خالی پڑی زمین اس کا منہ چرانے لگی۔ دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی گئی۔ اس دن وہ دن چڑھا اٹھا تو گھر میں نورا کو نہ پایا، شاید پڑوس میں گئی ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔ نلکے پر منہ ہاتھ دھو کر اس نے ایسے ہی اپنے بڑے لڑکے سے پوچھ لیا، طفیلے، تیری ماں نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی ہے؟ ابا، ماں تو خالہ کے ملنے دوسرے گاؤں گئی ہے، صبح ہوتے ہی نکل گئی تھی، کہتی تھی تیری خالہ سے کچھ پیسے لینے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں واپسی آ جاؤں گی، جنگل کے راستے جانے کا بول گئی ہیں۔ ابا، دوجا راستہ تو خراب ہے نا، دوسرے گاؤں؟ بالا ایک دم پریشان سا ہو کر چارپائی پر بیٹھا۔ بات ہی پریشانی کی، وہ جنگل آصف زدہ تھا، یہ سبھی گاؤں کے افراد جانتے تھے۔ کوئی بندہ اس جنگل میں جاتا تو شاذ و نادر ہی واپسی آتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، کسی کوئی بھی گمشدہ افراد کے بارے میں کوئی خبر اب تک نہ ملی تھی کہ بندے آخرکار اچانک غائب کہاں ہو جاتے ہیں۔ پولیس بھی اس سلسلے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ گاؤں کے بوڑھوں کے مطابق جنگل میں آصف برپیت ہے، یہ بات بھی حقیقت معلوم ہوتی تھی، مگر بدقسمتی کے دوسرے گاؤں میں جانے کے شارٹ کٹ راستے جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا، اور دوسرا راستہ جنگل کے باہر سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ بہت لمبا راستہ تھا جو بنا کسی سواری کے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر اس راستے میں نہر بھی آتی تھی۔ پے در پہ انسانوں کے غائب ہونے پر گاؤں کے لوگوں نے اس راستے کو اپنا لیا تھا، مگر نہر میں باڑھ آنے کی وجہ سے یہ راستہ 2 ہفتے سے بند تھا۔ نورا کے جنگل جانے کا سن کر ہی بالا
حواس بھاگتا ہو گیا تھا۔ وہ نورا کے صحیح سلامت آنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ دوپہر تک اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا مگر نورا واپسی نہ آئی۔ بالے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بچوں کو اس نے رات کی بچی کچی روٹی کھلائی۔ گھر میں آٹا نہیں تھا، خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ بچوں کو پاس پڑوس میں چھوڑ کر خود نورا کو ڈھونڈنے نکل پڑا، مگر دوپہر سے شام اور اب رات ہو چلی تھی۔ جنگل میں نورا کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی پتہ کر لیا تھا نورا دوسرے گاؤں پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ بارش نے اچانک ہی زور پکڑ لیا تھا۔ گھنے درخت کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کا بدن بھیگنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ وہ مزید یہاں کھڑا رہا تو اس سردی میں اس طرح بارش میں بھیگ کر لازماً بیمار ہو جائے گا۔ اس نے ہر طرف ہی نگاہ دوڑائی، ہر طرف ہی اندھیرا پھیلا جس میں کچھ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا۔ آسمان سے پانی گرنے کے ساتھ تیز ہوا ابھی چلنے لگی تھی جس نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا تھا کہ اچانک گرجتے بادلوں کے ساتھ آسمانی بجلی اتنی تیزی سے چمکی کہ جنگل میں ہر طرف روشنی سی بکھیر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بالے نے مشرق کی سمت درختوں کے گھنے جھنڈ کے پار کچھ مسافت پر پرانی سکیلا نما عمارت دیکھی، جس کو دیکھ کر بالے کو راحت کا احساس ہوا۔ اس طوفان سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح اس کھنڈر نما عمارت تک پہنچ جائے، اور بنا کسی وقت ضائع کیے گھنے درختوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ بہت پرانی خستہ سی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت تھی جس کا دروازہ لکڑی کا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ دیمک زدہ دروازہ جس میں مکڑی نے جگہ جگہ جالے سے بن رکھے تھے۔ بالے نے اندھیرے میں دروازے کو ٹٹولا اور بند تھا، اگرچہ وہیں کھڑے ہوئے بھی وہ کافی حد تک بارش سے بچا ہوا تھا، مگر سردی تھی جو مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کے جسم پر کپیسی تاڑی ہو گئی۔ یہاں باہر یوں ہی سردی میں کھڑے رہنے کسی بیوقوفی سے کم نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑی کا دروازہ آخر کسی طرح کھلے۔ اس پر پرانے قلعے کے اندر آگ کا لاؤ سا روشن ہوا، جس کی روشنی اس سے لکڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر آنے لگی۔ اس سنسان جنگل میں جہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا، پھر یہ اندر اچانک جلی آگ کیسے؟ بالے کی روح تک لرز گئی تھی، زبان پر تالو سے جلگی سردی ہونے کے باوجود بھی اس کا سارا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ اسے گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ جنگل میں بھوت پریت آصف کی موجودگی جنگل میں داخل ہوئے کسی بھی انسان کو مار ڈالتے تھے کہ انسانوں کی ہڈیاں تک نہیں ملتی تھی۔ بالے کو لگا آج وہ نہیں بچے گا۔ اچانک اس کو اندر کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی انسان کے قدموں کی آہٹ، اور چلتی آگ کے ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ یہ بھی باور کرا دیا کہ اندر عمارت میں کوئی نہ کوئی ہے۔ آصف بھوت پریت نہیں بلکہ کوئی انسان جو بڑی طرح کھانس رہا تھا، لیکن کون؟ بالا ششو پنج میں ہی کھڑا رہ گیا۔ شاید کوئی مسافر ہو جو اس طرح طوفان سے بچنے کے لیے اس عمارت کی طرف آ گیا ہو اور سردی کی وجہ سے آگ جلائی ہو۔ اچانک بالے کے ذہن میں اس کی آتی سوچ نے اس کا سارا ہی خوف ہوا کر دیا۔ میں تو ایسے ہی خوف زدہ ہو رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ اندر ہونا کوئی انسان ہی ہو، مجھے بھی اندر جانا چاہیے۔ اس طوفان میں مزید باہر ٹھہرنا کافی اذیت ناک ہے۔ شاید وہ انسان نورا کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ کیا پتہ پھر اس مسافر نے میری نورا کو بھی اس جنگل میں دیکھا ہو۔ اس مسافر سے نورا کے متعلق کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ بالے کے دل میں امید سی بوند گئی۔ وہ دوبارہ دروازے کو ٹٹول کر پھر دباؤ دے کر اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ دروازہ لازماً کھلے گا، اندر والا انسان بھی یہی سے داخل ہوا ہوگا۔ بالے نے پہلے ہی جانچ لیا تھا کہ اس عمارت کا اکلوتا ہی بیرونی دروازہ یہی تھا۔ بالے کو زیادہ محنت کرنا ہی نہ پڑی، تھوڑی سی کوشش سے ہی دروازہ بنا کسی آواز کے کھل گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے ہی آگ کا الاؤ جلتا نظر آیا، ساتھ ہی الاؤ کے کوئی انسان۔ بالے کو پہلے ہی نظر میں لگا کہ وہ کوئی اس کے انداز سے مطابق مسافر ہی ہے۔ پھر اس کے ہاتھ میں کوئی شش تھی جس کو وہ آگ پر سینک رہا تھا۔ آگے بڑھ کر بالے کے قدم اچانک رک گئے۔ آگ کی دھیمی دھیمی روشنی عمارت میں پھیلی ہوئی تھی، کچھ بھی نظر آنا مشکل تھا۔ بالے نے غور کیا تو وہی کھڑے ہوئے اس کے قدم جم سے گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔
اس انسان کے ہاتھ میں کھوپڑی تھی، انسانی کھوپڑی۔ بالے کو جانے میں زیادہ دیر نہیں لگی، پھر اس کی نظروں کے سامنے ہی اس انسان نے کھوپڑی کو زمین پر رکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر چیر چیر کر کوئی شے کھانے لگا۔ یہ منظر اتنا کریہ تھا کہ بالے کو لگا اگر وہ کچھ دیر مزید اس کو دیکھتا رہ گیا تو اس کو اکے آ جائیں گی۔ بنا کوئی آواز کیے اور ساکت دم سادے وہ اپنے پاؤں پر ٹکا رہا، مگر خوف سے اس کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بدرو ہے یا انسان کے روپ میں درندہ جانور جو اس کے موجودگی سے بے خبر انسانی کھوپڑی کا مغز کھانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کریہ انسان آگ کے قریب ہی لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد ڈراؤنے خراٹے لینے لگا۔ یہ سارا منظر بالے کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے بالے کے لیے ایک لمحے میں سوچا کہ وہ فوراً ہی یہاں سے بھاگ جائے، مگر دماغ اس بات کی نفی کرتا تھا۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا، مگر جلد ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے کسی بزدل کی طرح ڈر کر نہیں بھاگے گا، بلکہ یہاں رہ کر اس ساری حقیقت کو جانچنے کی کوشش کرے گا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون ہے، اور آخر اس طرح کبھی فصل کرنے کا آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اس سوئے ہوئے وحشی درندے انسان کے قریب آ گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ کوئی انسان تھا مگر انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو بالا بھی دوبارہ ڈر گیا تھا۔ انتہائی بدصورت کالی سیاہ صورت، سر اور داڑھی کے لمبے اور خون اور مٹی سے اٹھ کے گندے بال، اس کے کپڑے بھی انتہائی گندے، میلے کچیلے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بدبو کے پھبکے اٹھ رہے تھے، گوشت اور خون کی ملی جلی بدبو جس سے بالے کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ بالے نے جلدی سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ بنا ڈرے غصے میں بالے نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ کریہ مکروہ صورت انسان ایک زردار چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے بندے کو دیکھتا رہا۔ کون ہے تو؟ وہ کریہ انسان شدید بوکھلاہٹ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ بالے نے صاف محسوس کیا کہ اس خوفناک نظر آنے والے درندے کی آواز خود خوف کی جھلک تھی۔ شاید وہ اپنے سامنے کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ تو کون ہے؟ آج تک تو اس کھنڈر میں کوئی زندہ انسان نہیں آیا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ وہ گندی مگر مکروہ آواز میں چیختے ہوئے بولا۔ پہلے تو بتایا غلیظ انسان، یہ سب کیا ہے؟ بالا اس پر چڑھ دوڑا۔ میں نے تجھ کو کوئی مسافر جانا اور تجھ سے ملنے اس عمارت کے اندر چلا آیا، مگر تو بالے نے ایک اور زردار لات اس کے پھیر سے دے ماری۔ بالے کو وحشت نفرت ہو رہی تھی اس کے بدبودار جسم اور اس کی ادھر کھائی انسانی کھوپڑی سے، جس کو دیکھتے ہی بالے کو ابکائی آنے لگی تھی۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ تو نے انسانی کھوپڑی کھائی ہے، اور میرا خدا الفاظ تھے جسے بالا خود ہی بول کر کانپ اٹھا تھا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ جلدی بول، نہیں تو یہ ڈنڈا مار کر میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں مجھ پر رحم کر، بس اب اپنی زبان کھول، ورنہ یہ ڈنڈا تیرا یہ مکروہ جسم کھول دے گا۔ بالے نے ہوا میں ڈنڈا لہرایا تو اس کی زبان خود بخود چلنے لگی۔ مجھے شروع سے ہی انسانی خون میں کشش محسوس ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کا احساس جو انسانی خون کو دیکھتے ہی میرے جسم و جاں میں سرایت کرنے لگا۔ میں بے چین سا ہو جاتا تھا۔ میں یہاں سے مشرقی طرف تقریباً 8 گاؤں چھوڑ کر آگے ایک پیر والا نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا۔ میرا باپ سردار بوٹا مسیح گاؤں جانا مانا حکیم تھا۔ ایک منٹ، بالے نے اس کو ٹوکا۔ حکیم سردار بوٹا مسیح؟ کیا واقعی؟ سردار بوٹا مسیح بہت بڑا حکیم تھا، دنیا جانتی تھی اسے، بڑا اثر تھا اس کے ہاتھ میں۔ جو اس کے گاؤں کا حکیم تھا یہ بات بلا خواہ جانتا تھا۔ ہاں وہی، بڑی شفا تھی اس کے ہاتھ میں، بیمار کو ہاتھ لگاتے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ میرے باپ کی اتنی شہریت تھی کہ دور دراز گاؤں کے لوگ بھی شفا حاصل کرنے کے پاس آتے تھے۔ معمولی بخار کے لے کر کٹے پٹے بڑے جسم کے گاؤں کو اپنے علاج کے ذریعے منٹوں میں ٹھیک کر دیتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کئی زخموں سے چور مریض اس کے پاس آتے، جسم کے بدن سے بے تحاشا خون بہتا رہتا، لال گاڑھا خون جیسے چھوڑنے کی جی کرتا۔
زبان پر کھجلی ہوتی کہ چکھ کر دیکھوں یہ ہوتا کیسے ہے، مگر اپنے باپ کے ڈر سے میں یہ سب کچھ نہ کر پاتا۔ میرے ساتھ والے بچے اکثر ڈر جاتے تھے، مگر میں واحد تھا جس کو خون دیکھ کر عجیب راحت خوشی کا احساس ہوتا، مگر یہ حسرت عارضی ہی ثابت ہوتی۔ جب میرا باپ زخموں پر دوائی لگا کر پٹی کر دیتا، خون کا نکلنا بند ہو جاتا اور خون کو چھونے اور چکھنے کی حسرت ہی رہ جاتی۔ مگر گھر میں جب بھی کسی مہمان کے آنے پر کوئی مرغی ذبح ہوتی تو چوری سے اس کا خون کو چکھ کر لازماً دیکھتا۔ کبھی کبھی تو مرغی کا کچا گوشت بھی چبا جاتا، مگر دل کو تسکین نہ ملتی، میں پیاسا کا پیاسا ہی رہتا۔ ایک بار میری ماں نے یہ سب دیکھا تو مجھے مارا تھا اور مجھے ایسا کام سے باز رہنے کا کہا، مگر میں کب ماننے والا تھا۔ مگر بات اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ اپنے بچپن کا دن، بڑی دوپہر کا وقت تھا، جب گھر کے پاس کھلے میدان میں بڑے سے بیری کے درخت کے پاس میں دوستوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ یہ میرا روز کا ہی معمول تھا، مگر اس دن میرے ساتھ غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ ایک لڑکا بنا کوئی بات ہوئے مجھ سے لڑ پڑا اور مجھے خواہ ہی مارنے لگا۔ میں نے غصے میں سیکھ پا ہو کر اس کے بازو پر زور سے کاٹ ڈالا تھا، جس سے اس کے بازو سے خون بہنے لگا تھا۔ میرے دانتوں میں بھی کچھ خون رہ گیا، جس کی وجہ سے پہلی بار میں نے انسانی خون کا ذائقہ چکھا۔ انوکھا، دل فریب، نمکین ذائقہ جو رگو جاں میں اتر گیا۔ ایسے لگا جیسے آج صدیوں کی پیاس سیراب ہوتی ہو۔ وہ لڑکا روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں نے آ کر شور ڈالا، مگر بات ہی آئی گئی ہو گئی، اور 2-3 دن گزرے کہ میرے دل میں بے چینی بے قراری سی اٹھنے لگی کہ دوبارہ انسانی خون چکھوں۔ کافی دن میں اس مسئلے کا حل سوچتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی ایسا موقع تاڑ لیا۔ میں نے خود ہی جھوٹ موٹ کی لڑائی کر کے دوبارہ ایک دوسرے لڑکے کو بری طرح کاٹ لیا۔ کافی دیر اس کی کلائی کا کاٹنے رکھا اور کلائی سے نکلتے خون کو چوستا رہا۔ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، مگر درد سے چلاتے ہوئے لڑکے نے بڑی مشکل سے خود کو مجھ سے چھڑایا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے گھر جا کر میری شکایت لگا دی۔ دوبارہ ویسی ہی حرکت کرنے پر میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا اور میرا دوستوں سے کھیلنا بند کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ساتھ ہی میرا بچپن بھی گزر گیا۔ پادری سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں چرچ جانے لگا۔